بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج کا چوتھا دن آپ کیسے گزاریں گے؟ اس دن اہم کام کون سے کرنے ہوں گے؟ اور اگر تیسرے دن آپ نے دو کام نہیں کیے تو وہ آج آپ ادا کریں گے۔ یہ حج کا چوتھا دن 11 ذوالحج بنتی ہے، اس لیے کہ جس وقت حاجی حج کا آغاز کرتا ہے تو 8 ذوالحجہ کو مکۃ المکرمہ سے احرام باندھ کر کے مینا کا سفر کرتا ہے، پھر مینا میں ظہر، عصر، مغرب، عشاء کی نماز ادا کر کے رات مینا میں ہی سوتا ہے، پھر فجر پڑھ کے وہ عرفات جاتا ہے۔ یعنی حج کے دوسرے دن آپ نے مینا سے عرفات کا سفر کیا، پھر سارا دن آپ نے عرفات میں گزارا، اور پھر مغرب کے وقت آپ عرفات سے مزدلفہ چلے گئے۔ اب جس وقت حاجی عرفات سے مزدلفہ جاتے ہیں تو وہیں پر مغرب اور عشاء ادا کرتے ہیں، پھر رات مزدلفہ میں کھلے میدان میں گزارنی ہوتی ہے، اور پھر فجر کی نماز پڑھ کر کے 10 ذوالحجہ یعنی حج کے تیسرے دن آپ رمیے جمرہ عقبہ کریں گے، بڑے شیطان کو 7 کنکریاں ماریں گے، اس کے بعد پھر آپ قربانی کریں گے، اور پھر حلق کروانے کے بعد آپ احرام کی پابندیوں سے آزاد ہوگے۔ اب آپ نے سادہ کپڑے ملبوس کر لیے، اور پھر اس دن اگر آپ نے طواف زیارت کر لیا تو ٹھیک ہے۔ اگر آپ نے 10 ذوالحجہ یعنی حج کے تیسرے دن طواف زیارت نہیں کیا تو پھر آج آپ نے سب سے پہلے کیا کام کرنے ہیں؟ یعنی حج کے چوتھے دن 11 ذوالحجہ کو آپ نے زوال آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک، اس دوران آپ نے تینوں شیطانوں کو یعنی چھوٹے، درمیانی اور بڑے، جن کو جمرہ اولا، جمرہ وسطیٰ اور جمرہ عقبہ کہا جاتا ہے، بالترتیب ان تینوں شیطانوں کو، اور وہاں پر علامتی طور پر دیواریں بنی ہوئی ہیں جن کو چھوٹا شیطان، بڑا شیطان، درمیانہ شیطان کہا جاتا ہے، تو ان کو 7 کنکریاں مارنی ہے۔ ہر کنکری مارتے ہوئے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا ہے۔ یعنی حج کے چوتھے دن آپ نے 21 کنکریاں جو ہے وہ مارنی ہے، لیکن ہر شیطان کو 7۔ اب جس وقت آپ نے رمی جمرات کر لی تو آپ نے 10 ذوالحجہ کو اگر طواف زیارت نہیں کیا تھا تو آج آپ مکہ میں جائیں گے، اور حرم میں جا کر کے عام کپڑوں میں ہی، اب اس کے لیے آپ کو احرام باندھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ طواف کریں گے، اور پھر طواف زیارت کرنے کے بعد، کیونکہ حج کا اعظم جو رکن ہے، جو 3 اہم کام ہیں، ان میں پہلا کام تھا احرام، دوسرا تھا وقوف عرفات، اور تیسرا اہم کام، تیسرا اہم فرض وہ ہے طواف زیارت۔ اب آپ طواف زیارت کریں گے، اور طواف زیارت مکمل ہونے کے بعد پھر آپ صفا و مروہ کی سعی بھی کریں گے، پھر اللہ رب العالمین کا شکر بھی ادا کریں گے، دعائیں بھی کریں گے۔ لیکن اگر آپ حج کے چوتھے دن بھی طواف زیارت نہ کر سکے تو پھر اس کو آپ اگلے دن کریں گے، یعنی حج کے 5ویں روز۔ تو حج کے چوتھے دن جو اہم کام آپ نے کرنا ہے وہ رمی جمرات ہے، اور یہ کرنے کے بعد پھر آپ رات کو مینا ہی میں قیام کریں گے، آپ نمازیں بھی ادا کریں گے، نمازوں کے بعد تکبیرات تشریق بھی پڑھیں گے، دعائیں بھی کریں گے، اور اللہ رب العالمین کا شکر بھی ادا کریں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تکبیرات تشریق کثرت سے پڑھیے، چوتھا کلمہ پڑھیے، تسبیح و تحلیل کیجئے، استغفار کیجئے، اور اللہ رب العالمین سے دعا مانگیے کہ اللہ رب العالمین امت مسلمہ کی خیر فرمائے، ساری امت کے لیے بھی دعا کرے، اپنے لیے دعا کرے، رشتہ داروں کے لیے دعا کرے، والدین کے لیے دعائے مغفرت کرے، اپنی اولاد کے لیے دعا کرے۔
اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو لوگ امسال حج کرنے کے لیے گئے ہیں اللہ ان کے حج کو قبول فرمائے۔ ऑथेंटिक इस्लामिक नॉलेज के लिए नूर वही यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। नूर वही फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पेज को भी फॉलो कीजिए ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके।